حافظ نعیم صاحب، آپ سے بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں. ایک سوال جس میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، بیکاز جو مین اسٹریم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو اکنامک ایجنڈے پہ آئیں گی نہیں. کیا اور جتنی فریگمنٹیشن ہماری پولیٹکس میں ہے ان دا ٹائمس ٹو کم، ابھی تو لگتا ہے کہ 2 4 5 10 الیکشنز ہو جائیں، اور یہ 5 سال والا ہمیں ینگسٹرز کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو ٹائم زیادہ ہے 3 سال بعد الیکشن ہو جانے چاہیے ویسے. سو میرا جو دا کویشچن دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فریم از کہ آپ ایک بہت جماعت کو جب ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کے بہت فالوورز ہیں، آپ کی بڑی مارکیٹ میں اور مطلب بزنس کمیونٹی ہر طرح اور اپنے ووٹرز میں اور پاکستانیوں میں ایک نام ہے. وٹ رول کین جماعت پلے کہ یہ جو اکنامک ایجنڈا پہ لوگوں کو تھوڑا سا کنورج کر لیں، پولیٹیکل پارٹیز کو، آئی ایم سیئنگ ناٹ دا کارپوریٹ ورڈ، اس میں آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اینڈ اینی ادر کویشچن دیٹ اینی ادر ٹاپک دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیک اپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعجاز نثار صاحب کا خاص طور پر کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے. یہ اپرچونٹی ہے کہ جس میں کچھ بات کی جا سکتی ہے. آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اہم ہے. ظاہر معیشت اور ہماری جو بھی اقتصادی صورتحال ہے یہ بہت ہی اہم ہے ملک کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے. اور یہ سب چیزیں جو ہماری پالیٹکس میں اس وقت ہو رہی ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ معیشت بغیر پالیٹکس کے سدھار کے آگے بڑھ نہیں سکتی. اور تمام چیزوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ حکومت بن کیسے رہی ہے، چل کیسے رہی ہے، ان کی ویلیوز کیا ہیں، اور عوام کا اداروں پر، حکومت پر ٹرسٹ کتنا ہے. اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ جتنے بھی اقدامات کر لیں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور اگر اعتبار ہوگا لوگوں کا تو سب مل کر کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور معیشت کو، اکانومی کو آپ سیاست سے یا پورے معاملات سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے. میں تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امریکہ کی، کہ ظاہر ہے بہت چونکہ دنیا میں اس وقت وہ رول کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو ہر چیز ان کی اچھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابھی میں نے ایک برنی سینڈرز کے نام سے ایک ان کے بہت سینئر سینیٹر ہیں جنہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے امریکہ میں کہ کس طرح اولیگارکی جسے آپ کہتے ہیں وہ رشیا کے نام سے اور مشہور کر دی گئی تھی. انہوں نے کہا یہ اولیگارکی تو اس وقت اس کا سب سے بڑا امام خود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 1% لوگ، ان کے پاس 95% لوگوں کی ویلتھ موجود ہے. اور اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کے لیے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں ان میں ایک ایلن مسک ہیں جنہوں نے $277 ملین لگائے. اور $277 ملین لگائے ہیں. اور جس وقت انہوں نے آج سے 1 مہینے پہلے شاید یا اس سے بھی پہلے یہ اسپیچ کی تھی تو الیکشن ڈے سے اس وقت تک $120 بلین ان کے جو ایسٹس تھے، ان کی جو ویلتھ تھی اس میں اضافہ ہو گیا. جیف کیا نام ہے اس کا، زوبر ہے، ہاں ان کا، ہاں جی، اس کی ہو گیا $67 بلین. اور مارک زکربرگ کی ویلتھ میں $90 بلین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انویسٹ کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ ادارے کہ جو ڈیفنس انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بھی کوئی $38 ملین کی انویسٹمنٹ کی. اور یہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری پر اثر انداز ہوں گے اب، جو ڈیفنس کی اور ملٹری کی انڈسٹری ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ڈیموکریسی کے نام پر ہو رہا ہے وہ بھی صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ طاقتور لوگ ہی بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت تیزی سے یہ جو کیپٹلزم ہے یہ مضبوط ہو رہا ہے اور چند لوگوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کا اختیار آ گیا ہے. اور پچھلے 10 سال میں دنیا میں 5 بلین لوگ ایسے ہیں جو مزید غریب ہوئے ہیں، اپنی اسٹیٹس سے نیچے گئے ہیں. تو بظاہر دنیا میں بڑی چار نظر آتے ہیں، بڑا سب کچھ نظر آتا ہے کہ یہاں ترقی ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، AI آ گیا ہے. لیکن حقیقتاً لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا ان کی سہولیات ہیں وہ پوری دنیا میں چھنتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ میں اس کا حال بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت اکانومی کے امام سمجھے جاتے ہیں، تقریباً $32 ٹریلین وہ ہیں جو آف شور کمپنیوں کے طور پر انہوں نے ایک ہیون بنا لی ہے اپنے لیے جس میں ٹیکس نہیں دینا پڑتا. عام امریکنز ٹیکس دیں گے لیکن چند لوگ، طاقتور لوگ
وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے. آپ کو کیمن آئیلینڈ اس لیے بھی یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایک کمپنی کے الیکٹرک جس کو ایک ابراج کیپٹل نے لیا تھا وہ بھی کیمن آئیلینڈ میں رجسٹرڈ تھی, اور اس کو یہ اعزاز حاصل تھا ابراج کیپٹل کو کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا بڑا زبردست اتحاد تھا ان کو سپورٹ کرنے میں, اور اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں تھا. اور ابھی بھی جس کمپنی نے میجر شیئرز لے لیے ہیں وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ کس طرح سے مسئلہ حل کروائے, اور اس کو ابھی تک وہ پرائرٹی نہیں ملی ہے کہ اس نے 51% سے زیادہ شیئر لے لیے ہیں لیکن اس کو ڈائریکٹرشپ نہیں دی جا رہی ہے, اور پورا اس طرح کا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پولیٹیکل فیصلے طاقت اور دولت کی بنیاد پر ہوں, فیوڈل لارڈز ہمارے فیصلے کریں, ہمارے فیصلے وہ لوگ کریں جو سرمایہ کار نہیں, صنعت کار نہیں بلکہ سرمایہ دار ہیں. سرمایہ کاری تو بہت اچھی بات ہے, یہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری ہو, لیکن جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے وہ کسی کو حق نہیں دیتی بلکہ مونوپلی قائم کرتی ہے اور پھر لوگوں کو محروم کرتی چلی جاتی ہے اور چند لوگوں کا فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے. دولت کی جو کنسنٹریشن ہے وہ چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. پاکستان میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اگر کوئی بھی آپ معاشی ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری قوم کو ایک سیاسی ایجنڈے پر بھی متفق ہونا چاہیے, اور سیاسی ایجنڈا ظاہر ہے جیسی بھی لولی لنگڑی اندھی بہری جمہوریت ہے اسی راستے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے. لیکن جہاں صورتحال یہ ہو کہ میں پچھلی دفعہ آیا اور اس سے پچھلی مرتبہ آیا اسی سی او کانفرنس میں, اور اس وقت لوگوں نے بڑی امید ظاہر کی تھی کہ کراچی کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, کراچی کی میئرشپ کا جو یہ قضیہ ہے ختم ہو جائے گا اور آپ کو موقع ملے گا, جماعت اسلامی کو موقع ملے گا, اور لوگوں نے اپنی ان توقعات کی بنیاد پر ووٹ بھی ڈال دیا. یہ سارے ہمیں بزنس کمیونٹی نے ہمیں سپورٹ کیا, تمام کارپوریٹ سیکٹر نے سپورٹ کیا, پاکستان کراچی کے عوام نے سپورٹ کیا, ہم سب سے بڑی پارٹی بن گئے, لیکن ہمارا میئر نہیں آنے دیا. اور اب آپ اس وقت شہر کا حال دیکھ لیں. تو آپ جب یہ نہیں ہوگا تو آپ کے سارے منصوبے ایک طرف رہ جائیں گے. انفراسٹرکچر ہوگا تو لوگ انڈسٹری لگائیں گے, انفراسٹرکچر ہوگا تو لوگ ٹھیک طریقے سے چلیں گے. جہاں پر صورتحال یہ ہو کہ بائکس پر آدھے سے زیادہ شہر بلکہ تقریباً 65% لوگ نوجوان جو ہیں بائک پہ ٹریول کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی بڑی ٹرانسپورٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے. جو بی آر ٹیز بن رہی ہیں وہ بی آر ٹی بننی نہیں چاہیے, وہ تو ریل سسٹم بننا چاہیے. اور وہ بی آر ٹیز بھی یعنی کتنا بڑا اس ملک میں عجیب سی بات ہے, پورا ملک ہی ظاہر ہے پریشان ہے, لیکن اگر کوئی اچھا کام اسلام آباد میں ہو جاتا ہے اور جلدی کوئی انڈر پاس بن جاتا ہے, اگر 11 مہینے میں کوئی بی آر ٹی لاہور میں بن جاتی ہے, 16 مہینے میں پنڈی میں بن جاتی ہے, تو یہ کراچی میں 10-10 سال کیوں لگتے ہیں, 6-6 سال کیوں لگتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس بہت طاقت ہے کہ اس طاقت کے ذریعے سے کم از کم ان کو ایکسپوز تو کریں کہ جو اس شہر کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں. اس شہر پر پورے پاکستان کی اکانومی کا دار و مدار ہے. 50% سے زیادہ ایکسپورٹ ابھی بھی یہی شہر کر رہا ہے, 60% سے زیادہ ریونیو ابھی بھی یہ شہر جنریٹ کر رہا ہے. تو اس شہر کے ساتھ جو سلوک جس نے بھی کیا ہے, ہمارے کچھ آتے ہیں لوگ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم یہ کر دیں گے, سسٹم کو ہم وہ کر دیں گے. آرمی چیف صاحب تشریف لائے نا, 3 دفعہ تو وہ کہہ چکے ہیں انڈسٹریلسٹ سے, لیکن یہاں کا سسٹم اتنا اچھا لگا انہوں نے کہ جا کے اسلام آباد میں بٹھا دیا ہے اور ان کو جا کر مسلط کر دیا ہے. تو اب یہ سسٹم پورے پاکستان میں کام کرے گا. تو اس طرح تو پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. بہرحال ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس کی ہمیں ضرورت ہے. میں بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ظاہر ہے ہمارے بزرگ بھی ہیں, سینئر ہیں, چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو سروسز کی ایکسپورٹ ہے اس کا پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے. یہاں پر 25 کروڑ لوگوں میں سے تقریباً 15 کروڑ سے زائد 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں. یہ 40 سال تک کی عمر کے 20 کروڑ لوگ ہیں, 80% ہیں. اتنا بڑا ہمارے پاس اسٹف موجود ہے, اور یہ سب لوگ اب ٹیکنالوجی سے واقف ہوتے ہیں موجود, جو جن کو پڑھنے لکھنے کے موقع نہیں مل رہے وہ بھی واقف ہو جاتے ہیں. تو ان کو اسکلز دی جائیں, ان کو آگے بڑھایا جائے. ہم $3 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کے ساتھ دنیا میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت یہ چیز موجود ہے کہ ہم 10-12 تو ابھی کر سکتے ہیں, ذرا سی حکومت کو خیال کرنا پڑے گا. میں آپ کے توسط سے ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن پاکستان میں کسی بھی حکومت کی پرائرٹی نہیں ہوتی, اور بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اچھی تعلیم اچھے پیسوں سے ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ضرور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو کیا صرف وہ اسی طرح سے محدود ہوتی تھی معاشرے کے صرف 10-15% لوگوں کے لیے, یا غریب لوگوں کو بھی موقع ملتا تھا کہ وہ آگے بڑھیں؟ چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ جاتے تھے, ایک جیسی ایجوکیشن سب کو ملتی تھی, اور پھر جس کے پاس صلاحیت ہوتی تھی وہ آگے اپنا مقام بناتا تھا. اور اب یہ صلاحیت چھین لی گئی ہے. پاکستان میں 40% سے زیادہ لوگ, 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آئی ٹی کا کوئی ایک
ڈگری پروگرام پر سیمسٹر 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے, چاہے وہ سرکاری یونیورسٹی ہو. کتنے غریب لوگ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے بچوں کو صحیح اسکولوں میں داخل کرا سکتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہوتے تھے جو کوالٹی ایجوکیشن وہاں مل جاتی تھی اور لوگ آگے بڑھ جاتے تھے. اب تو آپ نے فارغ کر دیا. مڈل کلاس سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکسز آپ نے لاد دیے ہیں. 243 بلین روپیز تنخواہ داروں نے جمع کرایا ہے, اور 6 مہینے میں مجھے یقین ہے کہ 4 ارب روپے بھی بڑے جاگیرداروں نے جمع نہیں کرائے. جو پاکستان کی پوری 40% لینڈ 3.8% لوگوں کے ہاتھ میں, انہوں نے 4 ارب روپے بھی جمع نہیں کرائے, اور تنخواہ داروں سے 6 مہینے میں 243 اور 500 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے. آپ سلیب بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, اور کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی پی پیز کے لوگوں نے, ان کو 2000 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے مل رہے ہیں, اور پوری قوم کو جو ہے ایجوکیشن سے محروم کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں, پرائرٹی جب قوم کی نہیں ہوگی اور اشتہاروں میں لگے گا کہ سب اچھا ہے, الیکٹرانک میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہو, پرنٹ میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ کے اشتہارات چھپ رہے ہوں, خبروں کی طرح کا اشتہار چل رہا ہو, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ اشتہار چلیں اور ہمیں ہی بے وقوف بنایا جائے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور اڑان بھر رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ لہٰذا سب کو بیک آواز اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنا ہے تو لوگوں کو مسلط نہیں کرنا ہوگا. جو میرٹ پہ آتا ہے اس کو آنے دیجیے. آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنا ہے تو لوگوں کو امپاور کرنا ہوگا, نوجوانوں کو اعتماد دینا ہوگا, آپ کو ان کو اسکلز دینی ہوں گی, آپ کو ان کو ایجوکیشن کے مواقع دینے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں, وقتی طور پر اوپر نیچے ہوتا رہے گا. کبھی امپورٹ آپ روک دیں گے تو ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, جب امپورٹ آپ کھول دیں گے تو ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار یہ پاکستان کی صحیح صورتحال کو ڈپکٹ نہیں کرتے ہیں. ہمیں بہت ٹھوس بنیادوں پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, کر رہے ہیں. پارٹیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ایجوکیشن کے وہ چلائیں, لیکن جماعت اسلامی یہ بنو قابل پروگرام چلا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک پروگرام کا ذکر کیا جس میں 10,000 لڑکے لڑکیاں تھیں جن کا ٹیسٹ ہو رہا تھا. کراچی میں ہم نے 2 سال سے پروگرام شروع کیا ہے. 55,000 اسٹوڈنٹس کو ہم کورسز کروا چکے ہیں, اور ان کی بڑی تعداد الحمدللہ یا تو فری لانسر ہے یا ان کو جابس کروا رہے ہیں. ہم پورے پاکستان میں شروع کر دیا ہے. پچھلے 10 دن میں نے لاہور, گجرانوالا, شیخو پورا اس کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اٹینڈ کیے ہیں. پورے اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. اس طاقت کو ہمیں استعمال کرنا ہے. ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی سب بھی اس آواز میں آواز ملائیں گے تو ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک پاکستان ایز اے ہول, ایز اے کنٹری بہت بڑا افیکٹی ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور کلائمیٹ چینج میں ہم کاربن ایمیشن میں تو لیس دین 1% ہے, لیکن افیکٹ ہمیں اتنا پڑ گیا ہے کہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. تو پاکستان میں ایز پولیٹیکل پارٹی آپ کا یہ جو ہماری سچویشن بھی پاکستان کی ایسی ہے نا کہ ہمارا جغرافیہ ایسا ہے, تو جغرافیکل لوکیشن کے جب وہ میلٹ ہوتے ہیں گلیشیئرز, تو پانی آتا ہے اور روکنے کے ڈیم شام بن نہیں رہے, وہ بھی پولیٹیکل اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ جا کے جب تک سمندر میں نہیں گرتا, یا وہ فلڈز آتے ہیں یا کسی سال پہ ڈراؤٹ آ جاتا ہے. تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا کلائمیٹ چینج اور کاربن کریڈٹس کو لینے کے لیے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, ینگسٹرز اور ہم لوگ, ہاؤ وڈ یو آئی مین ڈو اینی تھنگ ٹو. بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا کا موضوع ہے. اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ پاکستان کی وجہ سے تو نہیں ہے. یہ گلوبل وارمنگ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جو سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ امریکہ کر رہا ہے, پھر میرے خیال ہے چائنا کا تو تیسرا چوتھا نمبر ان کا بھی آ جاتا ہے. اور ان سب سے ایک تاوان لینا چاہیے, اور جو ہمارا رائٹ ہے پوری یہ کیس پلیٹ کرنا چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو. تھوڑا بیان دیتے ہیں پھر ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اگر میلٹ ہو رہے ہیں گلیشیئر اور اس کے نتیجے میں پرابلمز آ رہی ہیں, کٹاؤ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, بار بار فلڈز آتے ہیں, یا اس کے نتیجے میں بہت بڑا ہمارا جو قابل کاشت رقبہ ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے, اور بہت سارے مسائل اس کے نتیجے میں آ رہے ہیں. تو اور پھر گرمی بڑھنے سے جو خود میدانی علاقوں کے پرابلمز بڑھ گئے ہیں, بارشیں کم ہو رہی ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو پرابلمز ہیں, تو اس میں تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنے لیے ایک پراپر ریلیف مانگنا چاہیے. یہ کوئی ہم ان سے خیرات تھوڑی مانگ رہے ہیں. ایک چیز وہ غلط کر رہے ہیں جس کا اثر پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں پر پڑ رہا ہے, ہماری اکانومی پر پڑ رہا ہے, ہماری تمام چیزوں پہ پڑ رہا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپنے لیے پیسے مانگنے چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی انڈسٹری کو اس میں
انسینٹیوز دے سکتے ہیں کہ جو بھی یہ کریڈٹ اپنے نمبرز اپنے لینا چاہتا ہے تو وہ فلاں کام کرے فلاں کام کرے. اس طرح گرین. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں بس شروع ہوتی ہیں لیکن پھر وہی پرابلم ہے کہ جب سرمایہ دارانہ ذہنیت سے ہوتی ہیں نا تو وہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی. مثلا یہ گرین انیشیٹو کے نام سے چولستان کو آباد کرنے کی بات کی جا رہی ہے. چولستان کی زمین کو آباد کرنے کے لیے جو پہلے سے آباد زمین ہے اس کو برباد کرنے کا تو طریقہ نہیں ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ سندھ کے لوگ تو خود چیخ رہے ہیں کہ ہمارا پانی ویسے ہی کم ہے اور پانی کم ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ سندھ کے اوپر جو پارٹی رول کر رہی ہے وہ 17 سال میں وہ سسٹم ہی نہیں بنا رہی جس کے نتیجے میں گڈو براج سے آنے والے پانی کو وہ ناپ سکے, اس لیے کہ اس میں وہ پیسے کھاتے ہیں. انہوں نے اتنی زیادہ مٹی اوپر آ گئی ہے سکھر براج کے کہ اتنا بڑا پانی تو صرف اس وجہ سے نہیں آ پا رہا کہ آپ نے اس کی صفائی نہیں کی ہے جو پروونشل سبجیکٹ ہے. پھر اسی طرح پانی کے معاہدے پر عمل درآمد کرنا CCI کا کام ہے, لیکن یہ تو اپنی جگہ. خود پنجاب میں جو ہے اصل میں تو جو پنجاب کا پانی ہے وہی کمپرومائز ہوگا, اسی میں سے وہ 6 نہروں میں جائے گا جو چولستان میں جائے گی. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہاول نگر وہاں پر ایک ضلع موجود ہے اور اس ضلع میں گندم بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سیلا چاول کا نمبر 1 ہے, وہ اگر کپاس میں آگے ہے اور اس کا پانی کمپرومائز کر کے آپ چولستان میں لے کر جاتے ہیں تو یہ کون سا گرین انیشیٹو ہے؟ اور پھر عام کسان کو آپ کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کا شاید یہ موضوع نہ ہو, لوگ نہ سمجھتے ہوں اس وقت کتنا بڑا پرابلم پاکستان میں ہے. 6% گروتھ زراعت میں ہوئی ہے, باقی کسی چیز میں نہیں ہوئی ہے. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کارپوریٹ سیکٹر, بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ جا کر زمینیں خریدیں گے جن کو فارمنگ کا تجربہ بھی نہیں ہے, صرف طاقت کی بنیاد پر یہ کام کریں گے, تو عام کسان کو ریلیف نہیں ملے گا اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ لینڈ بھی آ جائے گی. ایک نیا فیوڈلزم ہے کہ جو سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو بہت سارے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں.